یہ تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کو جلایا ہے۔ یہ آگ ان شعلوں سے بھڑکی ہے جس میں جل کر پچھلے دنوں پنجاب پولیس کے کئی جوان بھی تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دیتے رہے۔ یہ تو سری لنکن شہری کے ساتھ پیش آنے والا سانحہ تھا، ہائی لائٹ ہو گیا۔ ریاست حرکت میں آ گئی، گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، مذہبی جماعتیں بھی واقعہ کی مذمت کر رہی ہیں۔ اگر کسی پاکستانی نیم پاگل شہری پر ایسے الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا جاتا تو شاید کسی کو پرواہ نہ ہوتی۔ پاکستان میں ایسے سینکڑوں واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں قصور شہر کے ایک گنجان آباد علاقہ میں ایک نیم پاگل لڑکا مسجد میں داخل ہوا جس کے پاس کچھ مقدس اوراق تھے۔ گندے میلے اور پھٹے پرانے سے کپڑوں میں ملبوس یہ شخص مسجد کے امام کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور وہاں پر اس کے بدبوزدہ کپڑوں کو بھیگا ہوا دیکھ کر امام مسجد اور مقتدی شرکاء نے آوازیں کسنی شروع کر دیں۔ کچھ دیر بعد اسے گھسیٹتے ہوئے چوک میں لے آئے۔ 10 سال کے بچوں سے لے کر 50 سال کی عمر کے دانا افراد نے اپنا اپنا حصہ سمجھ کر اسے چترول کا نشانہ بنایا۔ ایک مسلک کے سینکڑوں ہزاروں لوگ ایک گھنٹہ میں جمع ہو گئے۔ جب پولیس کو پتہ چلا تو بھاری نفری موقع پر پہنچی تو وہاں پر موجود کئی لوگوں نے پولیس اور ایلیٹ فورس کے جوانوں کو نہ صرف گالیاں دیں بلکہ ان کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں ایلیٹ انچارج ضیاء اللہ سمیت پولیس کی 6 جوان زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او زاہد نواز مروت نے ٹی ایل پی کے مقامی کارکنان کے ساتھ مذاکرات کامیاب بناتے ہوئے اس نیم پاگل شخص کو اپنی تحویل میں لے کر تھانہ میں منتقل کیا اور راتوں رات جیل بھیج دیا۔ ایسے ہی کچھ افراد نے ڈی سی آفس کے ایک ذی شعور ملازم کو ایک فیس بک پوسٹ شیئر کرنے پر الٹیمیٹم جاری کر دیا، جس پر وہ افسران کی مداخلت پر ڈی ایس پی صدر کی حفاظتی تحویل میں اپنی جان بچانے خود ہی آ گیا۔ جب کچھ علماء وہاں پہنچے تو بندہ نچیز نے اس شخص کی پیشانی پر بنے محراب اور اس کی بے گناہی پر دلائل پیش کیے تو بیچارے کی جان بخشی ہوئی۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں جن میں اپنی عقل و دانش سے عاری لوگ کوئی ایسی حرکت کر گزرتے ہیں جن کو توہین کا رنگ دینے والوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ شخص کوئی سمجھ بوجھ رکھتا بھی ہے یا نہیں، اس نے کوئی سازش یا شرارت کی بھی ہے یا نہیں۔ معقول وجہ کے بغیر کسی کے گریبان تک پہنچنا انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل اور تضحیک ہے۔ پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امن و آشتی قائم ہے۔ جہاں فرقہ واریت اور شدت پسندی ہو وہاں ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہم اپنے اندر کا جہاد کریں کہ ہمارے اندر جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں کی پاسداری کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ کس نے پیدا کر دیے ہیں؟ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، بے ایمانی، جھوٹ، ناانصافی، بدامنی، ایک دوسرے کی حق تلفی، یتیم کا مال کھانا اور سب برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے بیچ وہ کون ہیں جو کل کچھ بھی نہیں تھے، آج بڑے بڑے محل نما مکان تعمیر کر کے دروازے پر تختیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور بلند مرتبہ نام سے منسوب کر کے لگاتے ہیں۔ ہمارے اندر فیمس اور پاپولیرٹی کی سوچ نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہمارے لبوں پر نام حسین کا ہے اور بدقسمتی سے کام سارے یزید والے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ آج سری لنکن شہری جس آگ میں جل کر مر گیا، یہ آگ سیالکوٹ میں ہی بجھ جائے تو اچھا ہے، ورنہ یہ آگ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور اس میں سوکھے اور گیلے سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ آپ سب اس تحریر سے متفق ہوں یا نہ ہوں، یہ میرے بطور پاکستانی اور بطور انسان ذاتی جذبات اور خیالات ہیں، مگر آپ کسی بھی مذہب اور شہر سے تعلق رکھتے ہیں تو پلیز
امن و استحکام کی فضا قائم کرنے کے لیے اپنے رائٹ لیفٹ لوگوں کی اصلاح کریں، ان کو فرقہ واریت، انتہا پسندی کی سوچ سے نکالیں، انہیں سمجھائیں عبادت سڑکوں اور چراہوں اور افراتفری میں نہیں ہوتی، ڈنڈوں سوٹوں ہتھیاروں کی ضرورت دشمن کے سامنے پڑتی ہے، دوستوں کے نہیں۔ متکبر کو عاجزی کا درس دیتے ہوئے ذی شعور طبقہ کبھی نہیں سراہے گا۔ اور آخر میں اقبال صاحب کا شعر اکثر میری سوچ کے اندر فلک جس طرح آنکھ کے دل میں رہتا ہے ایسے بستا ہے۔ اس کو نہ ملی منزل معراج کی راہیں، جو آقا تیرے نقشے کفے پا تک نہیں پہنچا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔